ارشد صاحب کو ایجوکیشن لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھیں نہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجب علی خان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ خواتین بالخصوص ہماری بیٹیاں ہوں، بہنیں ہوں، والدہ ہو، بڑی قابل احترام جگہ پہ ہیں. صحیح. اور معاشرے میں موجودہ حالات کے مطابق کو ایجوکیشن میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے پروفیشنل ادارے میڈیکل، تو اس میں بھی لڑکوں لڑکیوں میں ہیلتھی کمپٹیشن ہونے کے بعد صحیح جو رزلٹس ہم نے فیلڈ میں دیکھے ہیں، حتیٰ کہ ڈی ایم جی گروپ جو گریڈ 17 میں اسسٹنٹ کمشنر، جی اب لڑکیاں سول سروسز اکیڈمیز کی بات کر ررہے ہیں آپ، ہائر ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. میں تمام گروپس کی، تمام ایجوکیشن ادارے اور اوورال آفٹر میں سمجھتا ہوں کہ فارغ التحصیل طلباء و طالبات کی جو ایک ہیلدی ڈسکشن آپس میں ہوتی ہے، ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، صحیح، اس کا میں رزلٹ فیلڈ میں دیکھتا ہوں تو وہ مؤثر ہوتا ہے، وہ بہتر ہوتا ہے. اچھا، لڑکیوں کے اندر خود اعتمادی کی فضا پیدا ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز کے اندر بالکل کو ایجوکیشن ہونی چاہیے، لیکن ڈسپلن اور جو وی سی صاحبان ہوں یا پرنسپل صاحبان ہوں، صحیح، جو اسٹوڈنٹس افیئرس کے انچارج ہیں ان کو، اور والدین منتھلی بیسس پر میٹنگز ہونی چاہیے، اور اگر کوئی کمپلینٹس ہوں تو ان پر بر وقت ان ٹائم ایکشن ہونا چاہیے، تاکہ ود ان پیرامیٹرز میں سمجھتا ہوں کلاس روم کے اندر اور کلاس روم کے باہر جو ماحول ہے وہ ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپس میں کولیگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، کلاس فیلو ہیں، لیکن اس میں کشیدگی کا عنصر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کسی جگہ پہ ہوتا ہے، کوئی کمپلینٹس کسی سائڈ سے آتی ہے، تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ کالج اور یونیورسٹی انتظامیہ کو ایکشن لینا چاہیے. صحیح، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہو گیا. آپ ڈسپلن برقرار رکھنا چاہیے. ڈسپلن برقرار، یہ جو پٹھی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں یہ نہ ہو، ان پہ نظر رکھی جائے، ایک ڈیکورم رکھا جائے، اور معاشرتی روایات. یونیورسٹی اور کالجز کے باہر جو موٹر بائکس پہ گروپس ہوتے ہیں ان کو ایجوکیشن کی بات کروں، باہر تو جو ہوتا ہے ہونے دینا سر، وہ تو روکنا ہی ہے. کالج اور یونیورسٹی کے باہر کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت سے پہلے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا. اور وہ کھڑے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کسی کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز وہ توجہ طلب ہوتی ہے، وہ ماحول جو ہے اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے، اور وہ انتظامیہ کا فرض اور ذمہ داری ہونی چاہیے. یہ کو ایجوکیشن کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں وہ پڑھتا تو نہیں ہے نا وہاں پہ؟ نہیں. وہ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کالج یا یونیورسٹی سے پہلے 2-3 پیریڈ پڑھنے کے بعد وہ 5%, 2% ایسا ماحول ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس اپنی کلاسز ادھوری چھوڑ کر باہر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھا، وہ ماحول کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں. اچھا. صاحب آپ کو ایجوکیشن میں پڑھے ہوئے ہیں؟ میں ملتے جلتے ماحول میں رہا ہوں. میں اس لیے ملتا جلتا ماحول کیا ہوتا ہے؟ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ملتا جلتا ماحول کیا ہوتا ہے؟ یا کو ایجوکیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ملتا جلتا ماحول کیا؟ یعنی کہ آپ کو ایجوکیشن میں نہیں تھے لیکن آپ باہر جا کے کھڑے ہو جاتے تھے؟ نہیں، باہر بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ مذاق کر رہا تھا. کو ایجوکیشن سسٹم پر ہمیں اعتراض نہیں، بہتر ہے، ٹھیک ہے، اس کو مزید بہتری کرنے کی گنجائش موجود ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے، آپ صوبے میں یا مرکز میں جہاں بھی بیٹھے ہوں گے، اس کے لیے ہم نے کام کیا. آپ سپورٹ کریں گے؟ آپ سپورٹ کریں گے؟ میں سپورٹ کروں گا، لیکن بطور صوبائی کابینہ کا ممبر، صوبائی منسٹر شباشی صاحب کی سپرویژن میں ہم نے 5 خواتین سیپریٹ یونیورسٹیاں بنائی تھیں. کیوں بنائی تھی اگر آپ کو ایجوکیشن کی حامی ہے تو؟ کو ایجوکیشن اپنی جگہ پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگر یونیورسٹی تضاد نہیں ہے آپ کی بات؟ نہیں، تضاد نہیں ہے کہ اگر ایک سہولت موجود ہے تو وہ دینی چاہیے، وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم نے ملتان، گجرانوالہ، ساہیوال، فیصل آباد میں علیحدہ. اچھا، آپ حامی کو ایجوکیشن کے ہیں لیکن آپ کے وزیر اعلیٰ نے یونیورسٹیاں جو خواتین کے علیحدہ بنا دی. میں حامی ہوں، لیکن اگر گورنمنٹ افورڈ کرے تو طالبات کے لیے علیحدہ یونیورسٹیز بنانی چاہیے. اور جہاں جگہ نہیں، جیسے آپ نے کہا انٹرو میں، میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز اور ادارے فوری طور پر پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے کیمپس بنانے مشکل ہیں، وہ افورڈیبل نہیں ہیں، وہ نہیں ہو سکتے. اور اگر یہ فیصلہ آتا تو اس سے طلباء کا نقصان ہونا تھا، جس حق میں ہم نہیں ہیں. طلباء کا نقصان ہو جانا تھا.
طالبات کا بھی، طالبات کا دونوں، طلبہ اور طالبات دونوں کا نقصان ہوتا دونوں کا کہ ہو جاتا سیپریٹ کیمپس جو ہے محسن صاحب، وہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ ادارے نہیں افورڈ کر سکتے. سمجھ نہیں آئی کہ بڑی تعریف بھی ہوئی آپ کی سوشل میڈیا پہ جب یہ خبر آئی تو بڑی تعریف آئی. انہوں نے کہا جناب کیا زبردست بات ہے جو اس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگانے والے عمران خان صاحب ہی کر سکتے تھے, ان کا وزیر ہی کر سکتا تھا, پھر آپ پیچھے سے نکل گئے. اب پتہ نہیں سچ پہلے آپ نے کیا بھی کہ نہیں کیا, سوچ کیا آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم بھائی سب سے پہلے میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنے اہم موضوع کے اوپر مدعو کیا. نجم بھائی سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی کوئی نوٹیفیکیشن ہوئی نہیں ہے, ہوا ہی نہیں ہے. خبر آئی تھی, خبر یہ خبر جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کچھ گروپس ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے طور کے اوپر, سوشل میڈیا ہمارا ماشاءاللہ سے آزاد ہے, تیز ہے, اپنے طور کے اوپر جو ہے وہ خبر بناتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ پھر اس کو رومرز کی شکل دے دیتے ہیں, پھر وہ پھیل جاتے ہیں, لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, اس کے اوپر جن کو وہ فیور میں ہوتی ہے اس کے اوپر لوگ اچھائی کی بات کرتے ہیں. فیڈ بیک بھی آ جاتا ہے اس سے, مطلب کہ اب سارا پتہ چل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا ویسے کیسا جب یہ خبر آئی محسن, فیڈ بیک کیسا آپ کو آیا؟ آپ کو کیا لگا کہ لوگ زیادہ اس کی حمایت کر رہے ہیں, فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اس میں نجم بھائی میں نے جو چیز فیل کی ہے وہ یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں, مطلب کہ ہمارے پیرنٹس ہیں, وہ تو اس چیز کی بہت زیادہ حمایت کر رہے تھے کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے, جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو بچیوں کو باہر بھیجنا ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ, لیکن میں آپ کو پھر وہی بات بتا رہا ہوں کہ یہ ایک رومرز تھے اور رومرز کے اوپر لوگوں نے اپنا رد عمل دیا, ملا جلا رجحان سا, کسی نے اس کو اچھا کہا, کسی نے اس کو برا کہا, لیکن یہ ایک لمبی بحث ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں کو ایجوکیشن کے بارے میں, یہ اس کے اوپر مزید بحث کی جا سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. صحیح. آپ کا ویسے آپ کا نقطہ نظر کیا ہے آئی ایس ایف کے کنوینر کے طور پہ, رہنما کے طور پہ, ایک اسٹوڈنٹ کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ کیا سوچتے ہیں؟ اچھا میں بتاتا ہوں نجم بھائی, میں سمجھتا ہوں ذاتی طور کے اوپر میری یہ رائے ہے کہ کالجز کے اندر تو کسی صورت جو ہے وہ طالبات اور مطلب کہ اسٹوڈنٹس کو اکٹھا, مطلب کہ طلبہ اور طالبات کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے کالجز کے اندر. ہاں یونیورسٹیز جو کالجز میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یونیورسٹیز پراپر ادارے ہیں, وہ ان کا اپنا ایک سسٹم ہے, وہاں پہ آپ بی ایس کروایا جا رہا ہے کالجز میں. جی بالکل محسن, بی ایس کروایا جا رہا ہے, تو اگر کالجز میں نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بی ایس جنہوں نے کرنا ہے, بی ایس آنرز کرنا ہے, وہ علیحدہ کالج ہو. نہیں میں نے کہا اس کا مطلب میری ذاتی رائے ہے, آپ اس کے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. میں نہیں کرتا, میں نہیں کر سکتے ہیں نا, میری ذاتی رائے ہے, میں نے آپ کو اپنی ذاتی رائے بتائی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ, لیکن یہ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فیصلہ ہوا تھا ٹھیک تھا, یہ غلط خبر جو تھی اصل میں یہ فیصلہ ٹھیک تھا. یہ فیصلہ ہوا ہی نہیں تو میں اس کو غلط یا ٹھیک کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میری رائے کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, لیکن کالجز کی حد تک, یونیورسٹیز میں آپ یہ نہیں کر سکتے. اور کالجز میں بھی نجم بھائی آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے سے جو ہے نا یہ بی ایس آنرز وغیرہ جب سے سٹارٹ ہوئے ہیں تب سے کو ایجوکیشن کالجز کے اندر آیا ہے, اور اس سے پہلے تو یہ یونیورسٹیز کے اندر تھا خالی. لیکن اس کے باوجود میں بتاتا ہوں آپ کو, کالجز کے اندر بچہ جب پڑھتا ہے, میٹرک کرتا ہے, اس کا ایک کچا ذہن ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ کالج کے اندر جاتا ہے, اس کو آپ, ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر بندہ ایک جیسا نہیں سوچتا, ہر لڑکا جو ہے نا وہ اس کی ایک لہذا, جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے کہ کچھ لڑکے, رائن صاحب نے بڑی پیاری بات کی, کچھ لڑکے ٹائم سے پہلے جا کے جو ہے نا وہ کالجز کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس سے طالبات کو خطرہ ہوتا ہے. آپ نے آئے دن ہم جو سٹوری سنتے ہیں کہ جی فلان جگہ پہ یہ ہو گیا, فلان جگہ پہ یہ ہو گیا, تو یہ بھی اس کا ایک ساختہ ہے نا, یہ کو ایجوکیشن کی وجہ, فلان جگہ پہ یہ ہو گیا, فلان جگہ پہ وہ ہو گیا, یہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے نہیں میں کہہ رہا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسی جگہ کے اوپر کو ایجوکیشن جہاں پہ علم تعلیم ابھی نہ پھیلی ہو, لوگوں کے ذہن کے اندر نہ آئی ہو, وہاں کے اوپر میں بتا رہا ہوں کہ وہاں یہ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. باقی یونیورسٹیز کے اندر میں نے آپ کو کہا کہ یونیورسٹیز کے اندر یہ ہوتا ہے, اور وہ بھی اس کو ہم منع بھی نہیں کر سکتے, نہ یہ ہو سکتا ہے. اس کا دوسرا مطلب یہ لیا جائے کہ ڈی ایچ اے, بیریا, کیولری یا فیصل ٹاؤن, یا وہ جگہ جہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ رہتے ہیں, امیر, وہاں پہ ہو جائے تو ٹھیک ہے. نہیں میں جو بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا, میں نے سمجھ بڑی دیر سے آپ کی بات کی. میں نجم بھائی آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, آپ میری بات کو جس طرح مرضی لے جائیں, لیکن میں نے آپ کو سمپل بات کی ہے کہ میں یہ میری ذاتی رائے ہے کہ کالجز کے اندر کم از کم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یونیورسٹیز کے اندر یہ ہے, اور یہ وہاں سے آپ ختم بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر, جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ
تعلیم کا نظام جو ہے وہ ابھی اتنا پھلا پھلا نہیں ہے کہ ہر جگہ کے اوپر آپ ایسا سسٹم دے سکے جو افیکٹو ہو. تو جو یونیورسٹیز بنے گی وہاں پہ تمام بچے آئیں گے, وہاں پہ تعلیم حاصل کریں گے, لیکن اپنی اپنی ڈائنامکس کا ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے. کالجز میں کچے ذہن ہوتے ہیں, بچہ بڑے میٹرک کر کے آتا ہے, بڑے بڑے معاملات اور ہوتے بھی ہیں, بڑے معاملات ہوتے ہیں. بس وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, لڑائی جھگڑے جو بھی ہے اچھا آپ بہتر سمجھتے ہیں. نہیں میں نہیں سمجھتا. نہیں آپ بھی زمانہ طالب علمی سے اوپر بڑا پرانی بات ہے یار, بھول بھال گیا مجھے, پتہ نہیں نئے دور آ گیا, باپ کا دور ہے, ہمارا دور نہیں ہے. 10 سال مجھے بھی ہو گئے ہیں. میں اچھا چلیں, تو پھر تو آپ چھوڑ دیا, پڑھائی چھوڑ دی ہے؟ میں علم کر رہا ہوں ابھی. علم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر یعنی کہ جسٹیفائی کر گئے ہیں کہ آپ یہاں پر ہیں. عامر صاحب کیا سوچتے ہیں آپ صاحب, کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے پی ایس ایف کو بھی اس کا موقع بیان کرنے کا موقع فراہم کیا. سب سے پہلے تو اس حکومت نے ایجوکیشنل سسٹم پہ جتنے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں شاید کبھی نہیں ہوئے, تو انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی. سوشل میڈیا پہ جو اس کا فیڈ بیک آیا ملا جلا جان تو نہیں تھا, میرے خیال میں اس کی مخالفت میں جو ویو تھی وہ زیادہ تھی. اچھا, ہم بالکل اس حق میں ہیں کہ کو ایجوکیشن ہونی چاہیے. کو ایجوکیشن ہی ہمارے معاشرے میں کانفیڈنس لیول بلڈ کرتی ہے, اور کو ایجوکیشن اگر اداروں میں آپ ختم کر دیں گے تو بینکس میں لڑکیاں کام کرتی ہیں, دوسرے شعبہ جاتے زندگی میں کام کرتی ہیں. رانا صاحب نے بتایا سول سروسز میں لڑکیاں ہیں, آج کل دیکھا جائے تو ایس ایس پی لڑکیاں لگ رہی ہیں, تو پھر آپ انہیں بھی ہٹا دیں, انہیں پھر کسی اور ملک میں بھیج دیں جہاں پہ صرف خواتین ہوں. تو اس طرح بالکل نہیں ہونا چاہیے. ایک ایکسپیریمنٹ تھا اور انہیں یو ٹرن کی عادت ہے, تو شاید یو ٹرن لے لیا گیا. تو یہ خوشائن چیز ہے اگر یو ٹرن لے لیا گیا. اگر ایسا ہوتا تو ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج کرتے. ہمیں اس بحث کی بجائے اپنے معاشرتی اقدار کو, رویوں کو, جو مشرقی ہیں, جو عورت کے بارے میں, ان کو پروان چلانے کی ضرورت ہے. اس کے معاملے میں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی نئی نسل کو, اپنے طلباء کو. محسن نے ایک بات کی, اس نے کہا جب کالج میں ایک لڑکا جاتا ہے, کچے ذہن کا ہوتا ہے, میٹرک کر کے جاتا ہے, اور ران صاحب بھی دیکھا ہوگا, انہوں نے قریب سے دیکھا ہوگا, وہ لڑکے کھڑے ہوتے ہیں ان کے مطابق کالجز کے باہر سارا کچھ, تو وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں. نجم بھائی میں آپ کو چیز بتاتا ہوں, رانا صاحب نے بھی ٹھیک بات کی ہے. تو میرے خیال میں لڑکے جو ہے نا وہ کو ایجوکیشن والے کالجز کی بجائے گرلز کالجز کے باہر زیادہ کھڑے ہوتے ہیں. پھر اس چیز کا تو حل نہیں ہے. پھر اس چیز کا تو ایک حل یہ ہے کہ ان کے اوپر گرلز کالج بند کر دیں, 144 نہیں دفعہ 144 لگا دیں. لا انفورمنس ایجنسیز جو ہیں وہ کام کرے, پولیس اپنا کام کرے, محکمہ داخلہ اپنا کام کرے, دوسرے معاملات چلیں. وہ یہ حل نہیں ہے. آپ اپنی بچیوں کو اس فیصلے سے بالکل اپنے ماں باپ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے. اس طرح یہ معاملہ اس طرح ہوگا نا کہ ہم اپنی بچیوں پہ, اپنی بہنوں پہ, اپنی بیٹیوں پر شاید ہم ٹرسٹ نہیں کرتے.